أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ایک ہی آیت کریمہ ہے، لیکن اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ مرڈر کے بارے میں مسائل ہیں۔ کوئی کسی کو قتل کر ڈالتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کر کیا ہے، بھول سے کیا ہے، کس کو کیا ہے، مختلف شکلیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ تو چونکہ اوپر جو آیت گزری ہے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ قتال کرنے کا تذکرہ کیا تھا اور ایمان والوں کو ابھارا تھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ صلح کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، نہ اپنے ہاتھ کو روک رہے ہیں اور نہ الگ ہوتے ہیں، تو پھر پکڑو ان کو اور ان کو قتل کرو۔ یہ اوپر حکم تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کیا ہے۔ دیکھو، لوگ ایمان والوں کے لیے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایمان والوں کو جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ یا تو ایمان والے کے ساتھ سابقہ پڑا ہے ایک، دوسرے نمبر پہ ذمی کا مطلب یہ ہے کہ جو دارالاسلام کے اندر ٹیکس پے کر کے رہتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو امن لے کر آیا ہے، دارالاسلام کے اندر کوئی حربی آیا ہے دارالحرب سے اور وہ امن لے کر آیا ہے، اس کو مستأمن کہتے ہیں۔ اور چوتھا وہ ہے جو دارالحرب کا رہنے والا ہے، وہ ایسے ہی ہے، امن کے ساتھ نہیں آیا ہے، اس کو حربی کہتے ہیں۔ تو یہ کل 4 قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو جو مارا گیا ہے تو یا تو جان بوجھ کر مارا ہے یا بھولے سے مارا ہے۔ اس لحاظ سے کل 8 صورتیں ہو جاتی ہیں، 8 صورتیں۔ دیکھیے، آپ ترجمہ سنیں تو کچھ انداز آئے گا، پھر ہم شان نزول بتلاتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے، مگر بھول سے ہو سکتا ہے
یعنی اگر ہوا ہو تو بھول سے ہو سکتا ہے کہ بھول سے ہو جاوے، وہ الگ بات ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو آدمی کسی ایمان والے کو بھول سے قتل کرے تو ایک ایمان والا غلام آزاد کرنا ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور اس مقتول کے گھر والوں کو ایک دیت سونپنی ہے، ایک دیت دینی پڑے گی جو سونپی جائے گی مقتول کے رشتہ داروں کو، مگر یہ کہ وہ لوگ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ آدمی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ ایسی قوم میں سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر وہ آدمی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ ایسی قوم سے ہے جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو ایک دیت دینی پڑے گی جو اس کے گھر والوں کو سونپی جائے گی، اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، بس وہ آدمی جو غلام نہ پاوے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ دیکھو یہ قرآن ہے، دیکھا آپ نے، صرف نماز روزے کا تذکرہ نہیں ہے، کسی انسان کو مار ڈالنا، کسی کو ہم جان دے نہیں سکتے تو جان لے بھی نہیں سکتے، انسان بڑا قیمتی ہے۔ کیا ہوا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے اس مقام پہ 3 واقعے لکھے اس آیت کے شان نزول کے بیان کرنے میں۔ عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اکثر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے غلطی کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد کو یہ سمجھے کہ یہ کافروں میں سے ایک کافر ہے، ان کو پکڑا اور تلوار سے مار ڈالا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ ارے بھائی یہ میرا باپ ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ ان کی بات سمجھے نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قتل کر ڈالنے کے بعد کہا کہ یار تم نے تو میرے باپ کو قتل کر ڈالا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے ان لوگوں سے کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بڑا رحم والا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی عزت اور بڑھ گئی۔ کسی کے باپ کو قتل کر ڈالنا ان کے سامنے ظاہری بات ہے کہ اس بیٹے پہ کیا گزری ہوگی، اور یہ غلطی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ غلطی سے قتل کرے تو کیا حکم۔
یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا ایک واقعہ امام رازی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کیا ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے مسلم شریف میں یا بخاری شریف میں سبق کے درمیان یہ روایت آئی تھی اس طرح کی، اس میں تقریباً اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ ہوا یہ، امام رازی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹکڑی میں، ایک جماعت میں تھے، جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو گھاٹی کے اندر کسی ضرورت کے لیے گئے، ساتھیوں سے نکل کے ایک سائٹ پہ گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اپنی بکریوں کے ساتھ ایسے رکا ہوا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہ یوں سمجھے کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اڑا دیا، اور جتنی بکریاں تھیں وہ سب لے کے آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں کوئی چیز محسوس کی کہ شاید مجھ سے کچھ ہوا ایسا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کا سینہ چاک کر کے پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو صرف زبان سے پڑھ رہا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے؟ آپ نے کیوں قتل کیا؟ بعض روایات میں تو یہاں تک کہ بھائی کلمے کا کیا ہوگا، قیامت میں جب کلمہ سامنے آئے گا کہ مجھے پڑھا گیا پھر بھی مارا گیا، تو اس کلمے کا جواب کون دے گا؟ اسی لیے حکم یہی ہے، ہم اس کے مکلف نہیں کہ اس کا دل کھود کے دیکھنے جاویں کہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ زبان سے پڑھ رہا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا چپ ہو جاؤ۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا ایک تفصیلی واقعہ امام بغوی کے حوالے سے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، اور امام رازی نے بھی اس واقعے کو کچھ اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ واقعہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ عیاش ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عیاش ابن ربیعہ کون ہے؟ ابو جہل کے ماشرک بھائی ہیں، یا ماشرک بھائی جن کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے۔ تو تفسیر بغوی میں واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ عیاش ابن ربیعہ مخزومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں حاضر ہوتے ہیں ہجرت سے پہلے، اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، تو اپنے اسلام کو وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، شروع اسلام میں تو اپنے اسلام کو چھپاتے تھے کہ کہیں گھر والوں کو پتہ چل گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ انہوں نے چھپایا اور پھر مدینے کی طرف بھاگ نکلے، وہ اپنے اسلام کو حفاظت کے لیے، اور مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے کے اوپر رہنے لگے، میں وہاں پہ پناہ لے لی۔ ادھر ان کی جو والدہ تھی، یعنی ابو جہل کی بھی ماں ہوتی تھی، وہ اس نے واویلا مچانا شروع کیا۔ کیسا بھائی؟ بہت زیادہ۔ اس نے اپنے دو بیٹوں کو کہا، ایک حارث اور ایک ابو جہل، ان دونوں سے کہا، یہ دونوں ہشام کے بیٹے تھے، ہاں، کہا کہ میں کسی چھت کے نیچے نہیں رہوں گی، ماں نے یہ کہا، نہ کوئی کھانا کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، یہاں تک کہ تم عیاش کو لے آؤ، عیاش ابن ربیعہ کو لے آؤ، جب تک نہیں لاؤ گے میں نہ کسی چھت کے نیچے رہوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ کچھ پانی پیوں گی۔ یہ دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ حارث بن زید بن انیسہ
یہ بھی نکلے، یہ تیسرے آدمی تھے۔ یہ لوگ مدینہ منورہ آئے اور عیاش کو پا لیا کہ وہ فلانے ٹیلے کے اوپر ہے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ تو اتر جا، اس لیے کہ تیری ماں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ تیرے بعد وہ کسی گھر کے چھت میں نہیں پناہ لے گی، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ نہ کھانا کھائے گی نہ پانی پیے گی یہاں تک کہ تو واپس نہیں آ جاتا، اور قسم کھائی کہ ہم تجھے مجبور نہیں کریں گے، تو اپنے دین پہ رہنا، کوئی بات نہیں، ہم تیرے درمیان اور تیرے دین کے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے اپنی ماں کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھا، میں نے رازی میں دیکھا کہ تفسیر کبیر رازی میں یہ لکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ تمہیں محمد تو ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں کہ نہیں؟ تمہارا نبی جو ہے جس کو تم نبی مانتے ہو وہ تو کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، تو چلو یہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اللہ کے نبی کی بات کی تعلیمات کو اگر کوئی پیش کرے تو پھر انہوں نے مان لیا ان کی بات کو۔ یہ ان کے ساتھ تیار ہو گئے، اتر گئے پہاڑ سے اور مدینہ منورہ سے نکلنے پر تیار ہو گئے، راضی ہو گئے، نکل گئے۔ جب نکلے تو راستے میں ان دونوں نے ان کو باندھ دیا، حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی باندھ دیا، اور 100 کوڑے لگائے۔ ابو جہل نے 100 کوڑے لگائے۔ راضی نے لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حارث بن زید جو تیسرے آدمی تھے ان کو کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اس کو میں نے 100 ٹھوکا ہے، تو تو کون ہے؟ ان کو بھی 100 لگائے۔ پھر لائے اپنی ان کی والدہ کے پاس، کہا کہ والدہ نے کہا کہ تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ تو جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کا انکار کر، کفر کر، تو تیری بات مان، اور تو تجھے چھوڑا جائے گا جو باندھا ہے اس سے۔ ان کو سورج کی دھوپ کے اندر ایسے ہی بندھا ہوا چھوڑ دیا۔ تو حضرت عیاش بن ربیعہ نے ان کی جو بات تھی مان لی۔ ان کے پاس حارث بن زید آئے، کہا کہ عیاش ایک بات بتا، اب تو پہلے جس دین کے اوپر تھا اگر وہ ہدایت تھی تو تو نے ہدایت کو چھوڑ دیا، اور اگر وہ گمراہی تھی تو پہلے گمراہی پر تھا۔ اس پر عیاش نے ناراضگی کا اظہار کیا اور قسم کھا لی کہ حارث اگر تو خدا کی قسم تنہائی میں ملا نے تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عیاش بن ربیعہ تو ان کی ماں کو راضی کرنے کے لیے کفر کیا تھا، پھر وہ اسلام لے آئے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ ادھر حارث بن زید اسلام میں داخل ہو گئے بعد میں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے گئے۔ اس وقت حضرت عیاش ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں تھے وہاں حضور کے سامنے، اس لیے حارث بن زید کو پتہ نہیں چلا کہ عیاش بن ربیعہ اسلام لائے ہیں۔ ایک مرتبہ قباء کے اندر عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو حارث بن زید نے دیکھا، تو چونکہ عیاش بن ربیعہ نے قسم کھائی تھی کہ مجھے ملا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، حارث بن زید نے قتل کر ڈالا حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حارث کو کہا رہے یار تو نے کیا کیا، ای شیء صنعت، یہ روایت غازی میں ہے کہ عیاش کو قتل کیا، لیکن یہاں بغوی کے اندر یہ ہے کہ حارث کو قتل کر دیا عیاش بن ربیعہ نے، جو قسم کھائی تھی اس وجہ سے کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔
اور راضی نے یہ لکھا ہے کہ حارث نے قسم کھائی تھی. چلو خیر، دونوں مسلمان تھے، اسلام پہ تو دونوں تھے. اب قتل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معاملہ اور حارث کا معاملہ کچھ ایسا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ حارث اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر ڈالا. تو ظاہری بات ہے مسلمان کو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو، ایمان والے کو قتل کر ڈالے مگر یہ کہ بھولے سے ہو. دیکھو قتل کرنا بھول سے کس کو کہا جائے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ قتل کے 3 طریقے ہیں. ایک جان بوجھ کر قتل عمد، ایک قتل شبہ عمد اور ایک قتل خطا. یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. قتل عمد اس کو کہتے ہیں کہ ارادتاً کسی دھاردار چیز سے کسی کو قتل کر ڈالنا، لوہے سے یا ایسی چیز سے جس سے آدمی عامتاً ختم ہو جاتا ہے، ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ بعض لکڑی ایسی ہوتی ہے، بانس جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، بانس کی لکڑی ایسی شارپ ہوتی ہے کہ ایسے لگایا جائے تو آدمی ختم ہو جائے اس سے. یہ قتل عمد ہے، یعنی انٹینشنلی، ارادے سے. ارادہ بھی تھا مارنے کا اور جو چیز استعمال کی وہ بھی ایسی بھی جس سے مارا جاتا ہے. یہ ہے قتل عمد. اور دوسرا ہے قتل شبہ عمد. ارادہ تو نہیں تھا کہ اس کو مارنے گئے تھے کسی اور کو اور لگ گیا کسی اور کو. نہیں، ہاں قصد تو تھا، قصد تو ہے، مگر یہ شبہ عمد، قتل کا ارادہ تو تھا لیکن اس نے جو چیز استعمال کی ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آدمی قتل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بھاری بھرکم پتھر سے مار دیا کسی کو، ایسی چیز سے مارا جس سے الگ نہیں ہو جاتے، بدن کے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، ایسی چیز سے مار ڈالا، ارادہ تھا تو اس کو شبہ عمد کہیں گے، یعنی جان بوجھ کر مارنے کی طرح. اور تیسری صورت ہے قتل خطا. قتل خطا کیا ہے کہ آدمی کا ارادہ ہی نہیں تھا، مار کرنے گیا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ، یہ قتل خطا. تو یہ 3 صورتیں ہیں. ان 3 صورتوں کے اندر شبہ عمد، دیکھو قتل عمد جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے نا، تو اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، بس یہی سزا ہے. اور آخرت کے اندر جو اس کی سزا ہوگی وہ تو ہے، وہ آگے چل کے آ رہی ہے وہ آیت. اگر کسی کو ایسی چیز سے قتل کیا جس سے آدمی قتل نہیں ہو جاتا اور بھولے سے قتل کیا، اس میں دیت دینی پڑتی ہے. دیت کا کیا مطلب؟ اگر شبہ عمد والی صورت ہے تو اس کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے. کتنے؟ 100 اونٹ. اور وہ بھی ایسے کہ 25 4 قسم کے اونٹ دینے پڑیں گے. اس کے ایک کو بنت مخاض کہتے ہیں، ایک کو بنت لبون کہتے ہیں، ایک کو جزا کہتے ہیں، ایک کو حقہ کہتے ہیں. 2 سال 3 4 4 سال 5 سال اس طرح سے ایسے دینے پڑیں گے 25. اور اگر بھول سے قتل کیا ہے قتل خطا تو 20 دینا پڑے گا. 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا. اور پھر فیمیل کی بجائے میل دینا پڑے گا، اس میں تھوڑا آسانی ہو جائے. اچھا، اور غلام دینا، آزاد کرنا پڑے گا تو غلام ایمان والا ہونا چاہیے. دیکھو غلام اس لیے آزاد کرنا ہے، وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. اور دیت اس لیے دینی پڑے گی کہ بندوں کا بھی حق ہے، اس کے رشتہ داروں کا حق ہے. یہ بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیے پہلے آیت
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے گنجائش نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر بھول سے، ہو گئی بھول سے اگر، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ایمان والا کسی مسلمان کو قتل نہیں کرتا ہے۔ ہاں بھول ہو جاوے وہ ایک الگ بات ہے، وہ آدمی مارنے گیا تھا کسی چیز کو، گولی، بیچ میں کوئی آدمی آ گیا تو یہ تو بھول ہو گئی، تو ایسی بھول ہو سکتی ہے، لیکن اگر بھول ہو گئی تو اس کا یہ تھوڑی کہ معافی ہو جائے گا، نہیں، اس کو کچھ تو سزا ملے گی۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنہ، جو آدمی کسی مسلمان کو بھول سے قتل کرے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور ایک ایسی دیت دینی ہوئے جو مقتول کے گھر والوں کو سونپی جائے گی، ہاں مقتول کے رشتہ داروں کو سونپا جائے گا، دیت دینی پڑے گی۔ کیسے دیت دیں گے؟ اس جس نے قتل کیا ہے اس کے رشتہ دار، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، چچا ہے، چچا کی اولاد ہے، یہ سب مل کر نکالیں گے 100 اونٹ، اگر کیش دینا چاہتے ہیں تو 1000 دینار دینے پڑیں گے۔ ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، سنا، دینار سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار، اور اگر دینار نہیں دیتے تو 10,000 درہم دو اگر کیش میں دینا ہے تو، اور اگر جانور کو دینا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر شبہ آمد میں ہے تو 25 اس طرح کے 4 قسم کے اونٹ دینے پڑے، اور اگر قتل خطا والی صورت ہے جیسے تو اس میں 20 ایسے 5 قسم کے اونٹ لینے پڑے۔ یہ سمجھ لو اس بات کو کہ دین ہمارا ہر چیز کا سولوشن رکھتا ہے۔ اور وہ بھی فرمایا کہ الا ان یصدقوا، غلام آزاد کرنا تو معاف نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق میں اور آپ معاف نہیں کر سکتے، لیکن جس کا رشتہ دار قتل ہو گیا اس کے رشتہ داروں نے کہا نہیں ہم معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقے سے تعبیر کیا ہے، مگر یہ کہ اس کے گھر والے صدقہ کر دے، صدقے کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ اس کو ابھارنا ہے رشتہ داروں کو کہ بھائی صدقہ تو کرنا چاہیے، معاف کر دو، اس لیے صدقے کا لفظ لائے، بھائی صدقہ تو کچھ نہ کچھ آدمی نکالتا رہتا ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہو جائے گا معاف کرنا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر وہ مقتول تمہارے دشمن کی قوم سے ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، مطلب یہ کہ جس کو مار ڈالا ہے وہ دارالحرب میں رہتا ہے، مسلمان ہے وہ بیچارہ، لیکن رہتا ہے حربیوں کے اندر، اگر ایسے آدمی کو قتل کیا تو وہاں دیت نہیں ہے، دیت دیں گے تو کس کو دیں گے؟ حربیوں کو تھوڑی دیں گے، کافروں کو تھوڑی دیں گے، ایک غلام آزاد کر دیں۔ اور ایک مسئلہ، جس مقتول کو قتل کیا اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو پھر جو دیت ہوگی وہ بیت المال میں جائے گی، اسلامی جو ٹریزری ہوگی اس کے اندر جائے گا وہ پیسہ، پھر اس کو جہاں خلیفہ وقت یا بادشاہ وقت کہے گا استعمال کیا جائے گا۔ تو جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے وہ اگر تمہاری دشمن کی قوم میں سے، ایسی قوم سے ہے جو تمہارا دشمن ہے، تو پھر اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یہ ذمی کا حکم آیا، ذمی جو دارالاسلام کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہا ہے اس کا حکم ہے، اگر وہ آدمی جس کو قتل کیا گیا ہے ایسی قوم میں سے ہے جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے،
معاہدہ ہے، تو بھئی جو دارالاسلام میں ٹیکس پے کر کے رہتا ہے اس کا مال ایسے ہی محفوظ ہوگا جیسے ایک مسلمان کا محفوظ رہتا ہے، اس کی جان اسی طرح کی محفوظ ہوگی جیسے ایک مسلمان کی محفوظ رہتی ہے، اس لیے اس میں دیت بھی دینی پڑے گی اور غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ غلام تو چونکہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے غلام آزاد کرو تو دیت اس کے رشتہ داروں کو دی جائے گی اور غلام آزاد کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو ان آیتوں کے اندر دیکھو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہے، اس کا حکم دوسرے سپارے میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ آ گیا، اے ایمان والو تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی کو ایمان والے کو قتل کیا ہے تو، بھول سے قتل کیا ہے تو اس کا حکم یہاں پہ آ گیا۔ اور ذمی کا جہاں تک تعلق ہے تو دار قطنی کے اندر روایت ہے کہ کسی ذمی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور ذمی کو اگر قتل کیا ہے غلطی سے تو یہاں آ گیا اس کا حکم۔ حربی مستامین کا جہاں تک تعلق ہے تو اوپر گزرا فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، جو امن کے ساتھ آتا ہے، صلح کر کے ڈال کے لے کر آتا ہے تو اس کے اوپر تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کو قتل کرو، اوپر آ گیا۔ اور مستامین کو اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو اس کا بھی یہاں حکم ہے۔ حربی کا تو ذکر پہلے آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھے، اگر حیض نفاس کے دن آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی مرد ہے اور اس نے کسی کو قتل کیا، بیماری کی وجہ سے روزے بیچ میں چھوڑ دیے، نہیں چلے گا، پھر سے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے۔ دیکھیے جان کتنی قیمتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا یا روزہ رکھنا یہ خود قاتل کو کرنا پڑے گا، خود قاتل کو کرنا ہے۔ اگر دیت دینی ہے تو اس کے سب رشتہ دار مل کے دیں گے، اس کو عاقلہ کہتے ہیں، عاقلہ عربی اس کے اندر فقہ کی زبان کے اندر۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے مومن غلام کو آزاد کرنے کو کہا، اب غلام باندھی اگر مومن ہے وہ بھی چلے گی، کوئی بات نہیں، چاہے وہ فتحریر رقبۃ مومنہ، جو مومنہ ہے، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو، لیکن ایمان والا ہونا چاہیے۔ جو غلام آزاد کیا جائے گا وہ مومن ہونا چاہیے، اور اس میں سب آ گئے، چھوٹا غلام، بڑا غلام، مذکر، مؤنث، اور یہ کفارہ بن جائے گا جو قتل کیا اس کا، یعنی اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ پیسہ رشتہ دار اگر معاف کرنا چاہتے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں وہ آ گئے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، آدمی چلا گیا، اب کیا کریں گے پیسوں سے؟ آج بھی دنیا میں یہ سزائیں نافذ ہو رہی ہے، ایسا نہ سمجھے کہ نہیں ہوتی، آج بھی یہ سزائیں دنیا میں ہے، جہاں ہوتی ہے سعودی کے اندر۔ ایک ابھی کچھ وقت پہلے شاہی خاندان میں سے ایک آدمی نے قاضی کے بیٹے کو گولی سے مار دیا تھا، اس کو قتل کیا گیا، دیر تھیلا بھر کے پیسہ لے کر آئے، کیا معاف کر دو؟ کہا کہ نہیں، ہمیں تو قصاص چاہیے، خون کے بدلے خون، تھیلا لے کے بھر کے پیسہ لے کر $1 کا تھیلا بھر کے گئے تھے کہ معاف، نو معاف، قتل ہوا، میڈیا میں آیا۔ پھر آج بھی یہ سزا ہے، یہ اسی لیے کرائمز کم ہوتے ہیں،
کرائمز کو شریعت نے یہ چاہا ہے کہ دنیا میں نے اللہ نے بنائی ہے کہ تم اس میں سکون سے رہ کر مجھے راضی کر لو. جب بدامنی ہوگی تو پھر آدمی عمل کیا کرے گا, عبادت کیا کرے گا. اور پھر آپ کہیں گے کہ جہاد, ارے بھائی جہاد اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کی حکومت ہے تو اسی کے نیچے رہنا چاہیے. یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, تو گویا کہ یہ دنیا میں فساد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ فساد نہیں ہونا چاہیے, صفائی کرو اس کی. خیر مضمون آگے آ رہا ہے اس کے اوپر کہ کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کیا تو کتنا بڑا گناہ ہے, آخرت میں اس کی کیا سزا ہوگی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی بصیرت عطا فرمائے, قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.